أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني بيوم محيط. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 12ویں پارے کا 8واں رکوع سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلی آیات میں 5 انبیاء علیہم السلام کا حالات و واقعات بیان ہو چکے، جن میں تفصیلی واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہوا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. آج جو واقعہ بیان ہوگا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اللہ فرماتے ہیں قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. وہی بات ذہن میں رہنی چاہیے جو پچھلے 2 درسوں میں گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس قوم کا بھائی قرار دیا، اور اگر کوئی نبی کو بھائی کہہ دے تو یہ گستاخی نہیں ہے، کیونکہ وہ برادری کے لحاظ سے بھی بھائی ہے، دینی لحاظ سے بھی بھائی ہیں. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، یہاں سے گزرنے والوں کی وہ عزت لوٹتا ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ بہن بھائی ہیں تو پھر کچھ نہیں کہتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے بلایا، پوچھا ساتھ کون ہے، تو آپ نے فرمایا میری بہن ہے. آپ نے واپس آ کر اپنی زوجہ سے فرمایا کہ جب وہ تمہیں بلائے گا تو کہنا کہ میرا بھائی ہے. وہ حیران ہو گئی کہ ہم میاں بیوی ہیں تو بہن بھائی کیسے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم دینی لحاظ سے بہن بھائی ہیں. تو یہاں نبی برادری کے لحاظ سے بھائی ہے، دینی لحاظ سے بھائی ہے، اور ایک نسبت کے لحاظ سے نبی روحانی باپ ہوتا ہے اور امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے. اور یہ شعیب علیہ السلام وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں. ان کی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خطیب الانبیاء، نبیوں میں سب سے بہترین خطیب شعیب علیہ السلام. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب قوم شعیب میں بت پرستی، شرک، اس کے علاوہ اور جو بیماریاں تھیں جن کا ذکر 8ویں پارے کے آخر میں بھی گزر چکا ہے. ایک بیماری ناپ تول میں کمی کی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. اور ایک عیب ان کے اندر یہ تھا کہ یہ ڈکیتیاں کرتے تھے، راستے میں بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے. تو 3 بیماریاں ان کے اندر آ گئیں: شرک کی بیماری، ناپ تول میں کمی کی بیماری، اور ڈکیتیوں کی بیماری. تو یہاں شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، ماپنے میں کمی نہ کرنا، والمیزان، تولنے میں بھی کمی نہ کرنا. انی اراکم بخیر، اس وقت میں تمہیں بہت اچھے حالات میں دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہارا کاروبار اچھا ہے، خوشحال ہو، لیکن اگر یہ ناپ تول میں کمی سے تم باز نہ آئے تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم پہ عذاب نہ آ جائے. پھر فرمایا اے میری قوم
اوف المکیال، پورا ناپو، پورا تولو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور چیزوں میں لوگوں کا نقصان نہ کرو، کم کر کے نہ دو۔ ناپ تول میں کمی کرنا، ان میں دو طریقے سے عوام کا نقصان کرتے تھے۔ ایک اس طریقے سے کہ جب لوگوں سے چیز لیتے تو زیادہ لیتے، اور جب لوگوں کو دیتے تو تھوڑا دیتے۔ مثلا ہمارے ہاں بھی دو وزن چلتے ہیں، 1 کلو اور 1 لیٹر، یا سیر سمجھ لیں۔ لیٹر جو ہوتا ہے وہ 800 گرام کا ہے، اور کلو جو ہے وہ 1000 گرام کا ہے۔ تو آج کل بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، خود لیتے ہیں کلو کے حساب سے اور لوگوں کو دیتے ہیں لیٹر کے حساب سے، 200 گرام کی ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، جب خود لیتے تو اور پتھر رکھے ہوئے تھے وزن کے لیے، جب لوگوں کو دیتے تھے تو اور پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح ماپنے میں بھی، جیسا ہمارے ہاں آج کل بھی ابھی رواج چل رہا ہے کہ بعض کپڑا گز کے حساب سے دیتے ہیں اور بعض کپڑا میٹر کے حساب سے دیتے ہیں۔ میٹر تھوڑا بڑا ہے، گز تھوڑا چھوٹا ہے۔ اب کئی لوگ اس طرح ہے، آواز گز کی اس کی میٹر کی لگاتے ہیں، لیکن ناپ کر گز کے حساب سے دیتے ہیں۔ تو یہ ناپ تول میں کمی، یہ ٹھیک نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ ویل للمطففین کے زمرے میں آتا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ فی الحال میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن اگر تم اس دھوکہ دہی سے باز نہ آئے تو خطرہ ہے، پھر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ یہ ڈکیتیاں کرنا یہ فساد ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اگر تم مومن ہو تو صحیح ناپ تول کرنے کے بعد جو منافع ہوگا وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تھوڑا منافع ہو رہا ہے، دھوکہ دے کے منافع لیتا ہوں وہ زیادہ ہے اور یہ تھوڑا ہے۔ لیکن شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ نہیں، ناپ تول پورا کر کے جو منافع بچے گا نا یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور میں کوئی ڈکٹیٹر تو ہوں نہیں کہ تمہیں زبردستی روکوں گا، میرا کام تبلیغ ہے، میں رسول ہوں، رسول کا کام تبلیغ ہوتا ہے، زبردستی روکنا یہ رسول کا کام نہیں ہوتا۔ اب جب قوم کو سمجھایا تو قوم کہنے لگی، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا آپ کی نماز نے آپ کو یہی سکھایا جو ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، کہ ہم آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ان بتوں کو چھوڑ دیں جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور یا اپنے مالوں میں ہم اپنی مرضی چھوڑ دیں، آپ کی مرضی کے مطابق چلیں؟ آپ تو بڑے بردبار اور نیک آدمی تھے۔ یہاں سے ایک چیز تو یہ سمجھ آئی کہ قوم جو ہے وہ جب کوئی آدمی صحیح تبلیغ کرے نا تو قوم اس کے مشہور عمل کو لے کر اس پہ تنقید کرتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی نماز بڑی مشہور تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز نے یہی سکھایا ہے؟ جیسے ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہو، تبلیغ کرتا ہو، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً لوگ کیا کہیں گے؟ تو تیری تبلیغ نے تجھے یہ سکھایا۔ اگر کوئی مجاہد ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو اسے کہیں گے تیرے جہاد نے تجھے یہی سکھایا۔ بھائی انسان ہے، غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، اس میں نہ تو نماز کا قصور ہے، نہ تبلیغ کا قصور ہے، نہ جہاد کا قصور ہے۔ تو آج بھی جو لوگ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں تو وہ گویا قوم مدین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا آپ کی نماز نے یہ سکھایا کہ ہم بت پرستی چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں آپ کی بات مانیں؟ گویا اس کا مفہوم مخالف یوں سمجھیے
گویا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا مال ہماری مرضی، یہ وہی نعرہ ہے، ہمارا مال ہماری مرضی۔ آج عورتیں کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، بس الفاظ بدلے ہیں نا، سوچ تو نہیں بدلی۔ ہمارا کاروبار ہے، ہم چاہے تو نقصان کرے لوگوں کا، دھوکہ دے، فراڈ کرے، ہماری مرضی۔ تو یہی آج کی عورت کہتی ہے کہ جسم میرا ہے، میری مرضی ہے، میں غلط استعمال کروں، صحیح استعمال کروں، جو مرضی کروں۔ تو اس پہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پہ ہوں اور اللہ نے مجھے رزق حسن، اچھا رزق دیا ہو، اور میں ایسا نہیں کرتا کہ تمہیں جو سمجھاؤں خود اس کی مخالفت کروں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے لوگ دوسروں سے کہتے ہیں اے کرپشن چھوڑ دے، لیکن خود اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں روکوں گا کہ ناپ تول پورا کرو اور خود کمی کروں گا، ایسا میں نہیں کروں گا۔ وما اريد ان اخالفكم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس میں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، ایسا میں نہیں کروں گا، بلکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں، ما استطعت، جتنا میرے بس میں ہے۔ زبردستی کوئی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا، ہاں تبلیغ ہو سکتی ہے، تو فرمایا جتنا میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا، اور ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا۔ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے میری قوم، میری ضد میں آ کر یہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا کہ اچھا شعیب ہمیں روکتے ہیں نا، ہم اور کریں گے۔ لوگ ضد میں آ جاتے ہیں نا، اچھا تم مجھے روکتے ہو، اور کریں گے۔ یا آپ آئے روز خبریں پڑھتے رہتے ہیں، اخبارات میں بھی، میڈیا میں بھی آتی رہتی ہے کہ کوئی بندہ لڑکی کو چھیڑتا ہے، اس کو کوئی منع کرتا ہے کہ خدا کا خوف کر، کسی کی بہن بیٹی کو کیوں چھیڑ رہا ہے؟ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ وہ ضد میں آ کے اور تنگ کرتا ہے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میری ضد میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر وہی عذاب آئے جیسا قوم نوح پہ آیا، قوم ہود پہ آیا، قوم صالح پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، کہ تم میری ضد میں آ کر وہی کام کرو گے اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس لیے میری ضد میں آ کے ایسی حرکت نہ کرنا۔ اور قوم لوط تم سے کوئی دور تو نہیں ہے، تمہارے راستے میں ہے، تم ان کا عذاب بھی دیکھ سکتے ہو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جو ہو گیا اس پہ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ یا اللہ آپ مہربانی کیوں کرتے ہیں؟ ایک بندہ گناہگار ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ معاف کر رہا ہے، یہ مہربانی ہے نا؟ تو یہ اللہ مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں محبت بھی تو کرتا ہوں اپنے بندوں سے۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا مہربان بھی ہے اور محبت بھی کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا قالوا یا شعیب، قوم کہنے لگی اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہم اپنے درمیان آپ کو کمزور دیکھ رہے ہیں کہ ہم طاقت میں ہیں، آپ بڑے کمزور ہیں، اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسا آج بھی کہا جائے کہ جھوٹ نہ بولو کاروبار میں، دھوکہ نہ دو۔ اچھا بھلا مسلمان 5 وقت کا نمازی بھی کہتا ہے مولوی صاحب کاروبار یوں نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو کاروبار ہوتا نہیں ہے۔ تو یہی قوم شعیب کہہ رہی تھی کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ناپ تول میں اگر پورا کریں گے تو منافع کیسے ہوگا۔ یہ کہنے لگے ہم آپ کو کمزور دیکھ رہے ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کی برادری کا لحاظ نہ ہوتا نا ہم آپ کو پتھر مارتے، سنسار کر دیتے، رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے۔ اب یہاں عجیب بات ہے کہ برادری کا ڈر ہے،
اللہ کا ڈر کوئی نہیں۔ اچھا، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کمزور ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں آپ کی برادری کا ڈر ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے سارے حکمران ایسے کہتے ہیں نا، اور یہ مولوی تو مٹھی بھر ہیں، مٹھی بھر مولوی ہیں اور ڈرتے بھی انہی سے ہیں۔ پھر کمال نہیں؟ ایک طرف تم ہمیں مٹھی بھر کہتے ہو، دوسری طرف ہم سے ڈرتے بھی ہو۔ پھر تو یہی قوم شعیب کا حال تھا، کہنے کہ شعیب آپ بڑے کمزور ہو لیکن برادری سے ڈرتے بھی ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، یعنی اللہ کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ فرمایا کہ اے میری قوم، تم میری برادری سے ڈرتی ہو، برادری سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ گویا اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، برادری سے ڈرتے ہو، لیکن میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے، اس کو سب پتہ ہے۔ یہ صرف قوموں کا حال نہیں، یہ ہمارا حال بھی یہی ہے۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، برادری سے ڈرتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بچی جوان ہو گئی، حتیٰ کہ عمر گزرتی جا رہی ہے، 35 سال، 40 سال کی بیٹیاں ہو گئی، غیر برادری میں رشتہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ برادری والے کیا کہیں گے؟ برادری کا ڈر ہے، لوگ تانا دیں گے کہ غیر برادری میں کر دی۔ بھائی اللہ نے تو جائز قرار دیا نا، مسلمان ہونا چاہیے جو مرضی برادری ہو، اللہ نے جائز قرار دیا۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، برادری سے ڈرتے۔ تو یہی حال قوم مدین کا تھا، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، برادری سے ڈرتے تھے کہ اے شعیب تیری برادری کا ڈر ہے، وگرنہ ہم آپ کو رجم کر دیتے۔ میں اچھا میری قوم تم اپنے کام کرو، میں اپنا کر رہا ہوں، ظاہر اور کیا ہو سکتا ہے، لڑائی تو ہے نہیں، تم اپنے عمل کرو، ہم اپنے کر رہے ہیں۔ سمجھانا، تبلیغ کرنا، یہی ایک ہماری ذمہ داری ہے نا، منوا تو نہیں سکتے کسی کو زبردستی، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کسی کے ذہن میں بات ڈال دے، ہدایت دے دے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نہ چاہے نہ ہدایت دے۔ تو فرمایا تم اپنے عمل کرو، میں اپنے کرتا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذلت والا عذاب کس پہ آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ کہتے ہیں جب ہمارا حکم آیا نا، یعنی عذاب آیا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو بچا لیا۔ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، یہ ہماری رحمت ہے۔ گزر چکا نوح علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں بھی، ہود علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں بھی، صالح علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں بھی، اور یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ ہم نے جن کو بچایا یہ ہمارا ہی رحمت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کمال ہے یا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں بچایا جائے، نہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے اللہ نے اپنی رحمت سے جہنم سے بچا لیا، جنت میں پہنچا دیا، یہ رب کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ ذہن سے بات نکال دیں، ہم 4 دن نمازیں پڑھ کے نا سمجھتے ہیں کہ اب جنت میں جانا میرا حق بنتا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ ہمیں بچا لے۔ یا اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے بچایا، اور ان ظالموں کو یعنی قوم مدین کو پکڑا، ایک چیخ، فرشتے نے چیخ ماری، اور صبح کو مرے پڑے تھے، ایسے جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ میں الا بعدا لمدین، قوم مدین رب کی رحمت سے دور ہو گئی جیسے قوم سمود رب کی رحمت سے دور ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کے بھیجا، معجزات دے کر بھیجا، دلائل دے کر بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن قوم نے فرعون کی بات مانی ہے، اس کے پیچھے چلے ہیں، نبی کی بات نہیں مانی، اور فرعون کا جو حکم تھا وہ کوئی اچھا نہیں تھا، وہ برے راستے پہ چلا رہا تھا۔ قیامت کے دن فرعون آگے آگے ہوگا، اس کی قوم اس کے پیچھے ہوگی، اور یہ اپنی قوم کو لے کے جہنم میں جائے گا۔
خود بھی جہنم میں جا رہا ہے، اپنی قوم کو بھی جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ تو بروں کے پیچھے چلیں گے تو قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا، نیکوں کے ساتھ چلیں گے تو جنت میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ جس حدیث پاک میں المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ نبیوں سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، آل رسول سے محبت، اولیاء سے محبت، علماء سے محبت، تو جنت میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر ان سے بغض رکھتے ہوں گے کہ دشمن ہوں گے، وہیں یہ بھی ہوں گے، جہاں نبیوں کے دشمن ہوں گے وہیں یہ بھی ہوں گے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور وہ پیچھے پیچھے ہوں گے، اور ان کو جہنم میں لے کے جائے گا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے جہنم جہاں یہ پہنچیں گے۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت اور قیامت کے دن پہ لعنت ہوگی، اور یہ جو ان کو صلہ مل رہا ہے بہت برا صلہ ہے۔ اللہ کی رحمت ملے تو اچھی بات ہے نا، اللہ کی رحمت سے دور ہو، لعنت ہو، تو یہ تو بہت برا صلہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فَمَا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں کے حالات ہیں، قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم ابراہیم کے، قوم لوط کے، قوم مدین کے، قوم فرعون کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ قوموں کے حالات ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، ہم نے بیان کیے ہیں آپ پر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا غیب کا علم ہے، اللہ کہتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں۔ اللہ نبی کو بتاتا ہے تو نبی کو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو نہیں پتہ چلتا۔ تو نبی کا علم اللہ کی وحی کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کا علم کسی ذریعے کا محتاج نہیں، اس لیے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں جو اللہ دیتا ہے۔ منہا قائم و حصید، ان میں سے بعض بستیاں آج بھی قائم ہیں، یعنی ان کے علاقے آج بھی موجود ہیں، اور بعض کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ وما ظلمناہم، اللہ کہتا ہے ہم نے تو ظلم نہیں کیا ان پہ، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی، جب اللہ کا عذاب آیا ان قوموں پر تو ان کے بت ان کے کام نہیں آئے، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے وہ بت ان کے کام نہیں آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور سوائے ہلاکت کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرا رب پکڑتا ہے جب کسی بستی کو پکڑنے پہ آتا ہے۔ تو ہمیں یہ واقعات اس لیے نہیں سنائے جا رہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے، نہیں، اس لیے کہ یہ سبق اللہ دے رہے ہیں کہ جب رب کسی بستی والوں کو پکڑنے پہ آتا ہے تو ایسے پکڑتا ہے۔ اگر تم میرے نبی کے نافرمان بنو گے تو رب یوں ہی پکڑے گا، پھر اس سے باز آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ لیکن اللہ پکڑ دیتا ہے جب وہ قوم ظالم ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، ہاں معمولی پکڑ نہیں ہوتی، بڑی سخت پکڑ ہے اللہ کی۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں سبق ہے، نشانی ہے، عبرت ہے، درس ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، جس کو آخرت کی پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے جو مرضی ہوتا رہے۔ آج بھی بعض مسلمان کہہ دیتے ہیں اور جب مریں گے دیکھی جائے گی، چھوڑو، پھر کیا دیکھو گے؟ مرنے کے بعد تو کوئی اختیار نہیں ہمارا، اب اختیار ہے ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، مرنے کے بعد تو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ پھر تو انسان ساری دنیا سونے چاندی سے بھر کر دے گا، یا اللہ یہ لے لے، جہنم سے بچا لے، ہرگز نہیں ہوگا۔ آج کوئی احساس دلائے نا کہ تم نے مرنا نہیں ہے، قیامت کے دن تو یہ حساب دینا پڑے گا، اسے ابھی حساب یہاں چکا لے، آگے سے بڑے فخر سے کہتا ہے، اور مسلمان ہے، بڑے فخر، اچھا یار آخرت میں دیکھی جائے گی، وہاں لے لینا، چل چھوڑ جاؤ، یعنی آخرت ڈر ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان قوموں کے حالات سے سبق وہ حاصل کرے گا جو آخرت سے ڈرتا ہوگا۔ ذالک یوم مجموع، اور آخرت کا دن سب کے جمع ہونے کا دن ہے، سب انسان وہاں جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود،
اور وہ دن پیشی کا دن ہے، یعنی سب کی تاریخ ہے، وہ سب نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر جو حساب کتاب ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ پہلے ایمان اور کفر کا حساب لگے گا، جو کافر ثابت ہوں گے اگلا حساب کو نہیں، جاؤ جہنم میں۔ پھر ایمان والے رہیں گے، پھر ان کی نیکی اور برائی کا حساب ہوگا، جن کے نیکیاں زیادہ ہو گئیں جاؤ جنت میں، جن کی برائیاں زیادہ ہوئیں اب وہ کھڑے ہوں گے۔ اب اللہ کی مہربانی ہو، اللہ کسی سے کہے کہ سفارش کر دو، اللہ کی مرضی ہے، کسی کی سفارش قبول کرے، وگرنہ اللہ چاہے تو جہنم میں پھینک سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت سے ڈرنا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ساری انسانیت نے قیامت کے دن جمع ہونا ہے، اور وہاں سب نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جس کا حساب لے لیا گیا نا بچ نہیں سکتا، وہ پھر بچ نہیں سکتا۔ بھائی یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے، اللہ مہربانی کرے حساب نہ لے، اگر حساب لے لیا گیا تو بچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور جو دنیا کا عذاب ہے یا جو قیامت ہے اس کو ہم مؤخر نہیں کرتے مگر ایک وقت مقررہ تک۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کب آئے گی قیامت، کب آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں ایک وقت طے کر رکھا ہے ہم نے، اس وقت پہ آئے گی۔ جس طرح بعض کافر کہتے تھے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، عذاب کب آئے گا؟ تو فرمایا اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ جب چاہے تو عذاب بھیجے، اور قیامت بھی جب رب چاہے گا تو آئے گی نا، اللہ کے چاہنے کے بغیر تو نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com